بہترین ویڈیو ہے, آپ لاسٹ تک ضرور دیکھیے. ورکنگ ویمن کے حوالے سے آپ کی کیا کس طریقے, آج کل کیونکہ ڈفرینٹ زمانہ ہے, ہاؤ شوڈ دے کنڈکٹ, اور کیا رول ہے ورکنگ ویمن کا؟ جہاں تک کہ خواتین کا سوال ہے, خواتین کو اپنے زندگی کے بیسک نیسیسٹیز کے لیے ورک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام خواتین کو محفوظ رکھتا ہے. یہ کام کس کا؟ مرد کا ہے. شادی کے پہلے اس کے والدہ اور اس کے بھائی کو دیکھنا چاہیے کہ شی از سیکیورڈ فائنینشلی, ان کے اوپر کوئی برڈن نہیں. شادی کے بعد اس کا شوہر اور اس کا بیٹا دیکھنا چاہیے, اس کو کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں. کھانا پینا سب شوہر دیں گا شادی کے بعد, شوہر کے پہلے والد دیں گا 100%. اگر خواتین کام کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے, لیکن نمبر 1 وہ شریعت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اپنے والد سے مشورہ کرنا چاہیے. اگر شادی شدہ ہے تو شوہر سے. وہ اجازت سے کوئی بھی کام کر سکتے جو شریعت کے خلاف نہیں ہے. لیکن شریعت کے خلاف ہے, شوہر بھی ہاں بولتا ہے تو حرام ہے. مثال کے طور پہ خواتین میڈیا پہ کیمرہ کے آگے نہیں آ سکتے, معاف کرنا, کیونکہ جب میڈیا کے آگے آتی خواتین اگر پورے نقاب میں آ رہی ہے, ذرا بھی فتنہ نہیں ہے, تو شاید کچھ علماء مانیں گے. لیکن خواتین اگر صحیح حجاب سے نہیں ہے, اور اگر صحیح حجاب سے ہے اور چہرہ دکھ رہا ہے, تو فتنہ کے کئی ممکانات ہیں. قرآن کی آیت ہے, حجاب میں عورت کے پہلے مرد کو کہا گیا قرآن میں. سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں کہا گیا ہے کہ مرد کو گزر بسر کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ کوئی بھی خواتین کو دیکھا اور کچھ غلط خیال آیا تو اسے گزر بسر کرنا چاہیے. ٹی وی کے اوپر اگر ایک نیوز ریڈر آدھے گھنٹے کے لیے نیوز دے رہی ہے اور 20 منٹ وہ ٹی وی کے اوپر ہے, اگر کوئی آدمی وہ عورت کو دیکھتا ہے میک اپ کے ساتھ, اس کے دماغ میں کچھ نہیں ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. کچھ پرابلم ہے آدمی میں. آپ لڑکی کو 20 منٹ تک دیکھیے, آپ کے دل میں ہلچل نہیں ہوتی ہے, مطلب آپ میڈیکلی بیمار ہیں میرے حساب سے. وہ الگ بات ہے, اتنی ہلچل ہوتی ہے, آپ کو عادت ہو گئی تو ہلچل کم ہوتی ہے, اس کا مطلب نہیں کیا ہلچل ہونا ہی چاہیے. نہیں ہے تو آپ کو سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے, کچھ تو بیماری آپ کے پاس ہے. آپ سمجھے نا, یہ اصول ہے. تو قرآن کی آیتیں گزر بسر کرو. تو اگر خواتین ٹیلی ویژن کے اوپر ہے اور میں گزر بسر کروں تو میں گنہگار نہیں, لیکن خواتین جو آ رہی ہے ٹیلی ویژن پہ, تو 2 طریقے سے تعلیم بچتی ہے. اگر خواتین حجاب نہیں کر رہی ہے اور اس کے پاس چھڑکانی کرتا ہے تو مرد کی غلطی ہے, لیکن خواتین کی بھی غلطی ہے, وہ کیوں اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھی. تو دونوں کی غلطی, تعلیم دوات سے بچتی ہے. اگر وہ حجاب کرتے ہو کوئی چھڑکانی کرتا ہے تو خواتین کی طرف وہ خاتون کی غلطی نہیں, وہ لڑکے کی غلطی. اب سمجھے نا. تو میڈیا میں میرے حساب سے بھلے میں مانتا ہوں کہ چہرے کا نقاب فرض نہیں ہے, میں وہ علماء کی بات مانتا ہوں, لیکن جو کہتا ہے فرض ہے الحمدللہ. جو عورتیں نقاب کرتی ہے ثم الحمدللہ, اس کے خلاف ہونے میں. لیکن میرے گھر میں میری ایک بیٹی نقاب کرتی ہے, ایک بیٹی نہیں کرتی ہے, الحمدللہ. میں دونوں کے ساتھ ہوں. آپ سمجھے نا. اس کو بولتے کہ اسلام میں اگر 2 رائے ہے اور دونوں بڑے بڑے علماء کی رائے, میں نے کہا میری رائے فرض ہے, تم نکالو, میں کیوں کروں, اس کا وہ میری بیٹی, وہ دونوں بیٹی مانتے کیا فرض نہیں ہے. ایک بیٹی بولتے مجھے افضل کرنا ہے, الحمدللہ. جہاں تک کہ میری بیوی کا سب بھی دائی ہے ماشاءاللہ, بہت اچھی دائی ہے, وہ بھی تقریر کرتی ہے. تقریر اصول رہتا ہے, کوئی تقریر میں ویڈیو ریکارڈنگ نہیں کریں گا. آڈیو بھی نہیں کرتی تھی. آڈیو آواز جو ہے وہ اٹ ڈزنٹ کم ان دا اورا میں نہیں آتی. لیکن احتیاطاً میری بیوی بولتی آڈیو ریکارڈنگ بھی نہیں ہونا چاہیے. جب یہ کووڈ آ گیا اس کے دعوتی کام رک گئے, تو میں نے کہا بیوی سے ریکویسٹ کیا, اورا میں تو نہیں آتا ہے, آڈیو ریکارڈنگ تو آڈیو سے شروع کی لائیو ٹیلی کاسٹ. تو میری اہلیہ کے آڈیو بھی موجود نہیں تھی 4 سال پہلے, ابھی موجود ہے. اللہ کا فضل الحمدللہ. ابھی میڈیا میں کہاں بھی ان کا جو وہ چہرے کا نقاب نہیں کرتی ہے, آنے والی تھی لیکن کچھ وسائل کی وجہ سے انشاءاللہ 3-4 دن بعد آئیں گی. تو اصول ہے وہ تقریر کرتے 4000 کے سامنے, 5000 کے سامنے, لیکن ویڈیو ریکارڈنگ ممنوع ہے. کیونکہ اگر کوئی ریکارڈنگ کیا, اگر کرتا ہوتا تو شاید وہ میرے سے فیمس ہوتی. وہ ہمارے بمبئی میں خواتین کے شعبے میں 13 ہر ہفتے 13 لیکچر ہوتے تھے, جن میں سے 4 میری بیوی دیتی تھی. مرد کے شعبے میں 2 ہوتے تھے, کبھی کبھی میں 1 کا ہینڈل کرتا تھا. تو اگر وہ میڈیا پہ آتی تھی تو ہائی چانسز سے ان کی فالوئنگ میں سے زیادہ ہوتی. تو
تو لیکن میری اہلیہ کو جنت میں جانے کا شوق ہے, میڈیا پانے کا نہیں. اور کبھی بھی ٹکراؤ ہوتا ہے, ماشاءاللہ دونوں دعوت کے میدان میں ہیں, تو وہ کہتی ہے کہ آپ کا دعویٰ میرے سے اور امپورٹنٹ ہے, جو ہو سکتا ہے صحیح نہیں ہے لیکن وہ نظریہ ہے. تو الحمدللہ کبھی ہوتا ہی نہیں, اکثر دیر از اے کمپرومائز. آئی مین انڈرسٹینڈنگ چاہیے, اتنے اچھے سے ہم سمجھتے کہ گیو اینڈ ٹیک ہے. میں چاہتا تھا وہ رہ لیکن وہ چاہتی نہیں. ابھی نواز صاحب پیدا ہوا میرا گرینڈ سن, تو نہیں مجھے ٹھیک ہے آپ کی مرضی. تو لیکن کبھی بھی اگر ایسا وقت آیا تو وہ ہمیشہ یہ نہیں میں بھی دعوت کروں گی, کرتی ہے الحمدللہ. تو دیر نیور بین, اٹس مور فار فریڈم. جو قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, کہ وہ آپ ان کے گارمنٹس ہے اور وہ آپ کا لباس ہے, دونوں ایک دوسرے کے لباس ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر مرد کہتے الرجال قوامون علی النساء, سورہ نساء کی آیت سورہ نمبر 4 آیت نمبر 134, قوام ہے. قوام کا مطلب تھوڑی کیا بڑائی ماروں دادا گیری کروں, آپ سمجھے نا. قوام کا مطلب میری رسپانسبلٹی میں خیال رکھوں. تو جہاں تک کہ عورت کا سوال ہے کام کرنے کے لیے, کوئی بھی کام کر سکتی ہے لیکن شریعہ کے خلاف نہ, ماڈلنگ نہیں کر سکتی, سنگنگ کرے, اس کو اٹریکٹ کرے, یہ جائز نہیں ہے. تو ایسے کام کرے مثال کے طور پہ جب وہ کبھی جاتی ہے کام کرنے کے لیے, تو اٹ شوڈ بی سیپریٹ سیگریگیشن آف سیکسز. دے کانٹ بی انٹرمنگنگ آف سیکس. ہم جا رہے بھائی ہاؤ آر یو, ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کر رہے, لڑکا لڑکی بات کر رہے. لڑکا لڑکی بات کرنے کی ممانعت نہیں ہے لیکن گزر بسر کرنا چاہیے. ابھی وہ انٹرویو لے رہا تھا, ہمیشہ میں دیکھ رہا تھا میرے بھائی کی طرف, آپ کی طرف میں دیکھا ہی نہیں. لوگ بولیں گے کیسا ہے کیسا آدمی, لیکن ٹیکنیک کیا کہتا ہے, انٹرویو کی آنکھ میں آنکھ ڈالو. یہ ٹیکنیک میں ہی سکھاتا ہوں, انٹرویو کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرو, یہ ٹیکنیک ہے. لیکن ٹیکنیک سے اوپر شریعہ ہے. تو شریعہ جب مجھے اجازت نہیں دیتا آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنے کی خواتین کے اور خاتون کے, تو میں شریعہ کو فالو کر رہا ہوں. آپ سمجھے نا. تو میں نہیں دیکھوں گا کہ آنکھ میں آنکھ ڈال کے میرا انٹرویو اچھا رہے گا. اللہ کے اصول اونچے ہوتے, ٹھیک ہے. اسی لیے کوئی خاتون آتی ہے بھائی ڈسٹینس رکھو, ابھی لاسٹ انٹرویو میں آگے پیچھے رہو ذرا. تو ہمیں اصول فالو کرنا چاہیے. تو ایسا نوکری کرنا جو شریعہ کے خلاف نے بالکل الاؤڈ ہے, اور سیلری بھی سیم ہونا چاہیے جو مرد کی سیلری ہے. یو ایس اے وہ سب میں خاتون کی سیلری کم ہوتی ہے. تو لیکن کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اگر وہ چاہے کہ میں حصہ لوں تو کر سکتی ہے اجازت کے ساتھ, اور شریعہ کے کوئی بھی قانون کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. رائٹ. سو عورت کی حکمرانی کا بھی بتا دیں کانسیپٹ اسلام میں. عورت کی حکمرانی کا جو سوال ہے آج کی تاریخ میں, ایک حدیث ہے اللہ کے رسول کی, اور وہ خصوصاً پرشیا کے بارے میں تھی کہ اگر عورت لیڈر رہیں گی کنٹری کی تو وہ دیش کبھی ترقی نہیں کرے گا. یہ حدیث ہے. اس میں بھی دو اختلاف ہے, کچھ کہتے نہیں وہ صرف پرشیا کے لیے تھا, کچھ کہتے نہیں عام تھا. میں مانتا ہوں یہ عام ہے, کیونکہ آپ رول دیکھیں گے, ایک عورت کا رول اور ایک حکمران کا رول. اکثر معاشرے میں حکمران مطلب پریسیڈنٹ مطلب ہائیسٹ, پریسیڈنٹ مطلب ہائیسٹ. میں ماشاء اللہ اللہ نے جو مجھے درجہ دیا دائی کا, دنیا کے کوئی بھی آج کی تاریخ, پہلے تو ماشاء اللہ بہت ہے, آج کی تاریخ میں 8 بلین شخص ہے. میں جو اللہ نے مجھے دیا ہے آج, میں کوئی بھی دنیا کے شخص سے ایکسچینج نہیں کروں گا, چاہے کوئی بھی کنٹری کا مالک ہو, کنگ ہو, ہاں کوئی بھی پرائم منسٹر ہو, پریسیڈنٹ ہو. جو درجہ اللہ نے مجھے دیا ہے, آپ اگر مجھے $1 بلین بھی دیں گے, دنیا کی دولت بھی دیں گے, تو میں ایکسچینج نہیں کروں گا. میں جاؤں خوش ہوں. تو لیکن اکثر لوگ سمجھتے پریسیڈنٹ آف دا کنٹری, پرائم منسٹر آف دا کنٹری ہائیسٹ پوسٹ آپ کی کنٹری کا. لیکن اسلام میں اللہ نے مرد اور عورت کو الگ الگ رول دیے. ایکول ہے لیکن یکساں نہیں ہے, ایکول اوور آل. کچھ رول میں مرد کا درجہ ہائی ہے, کچھ رول میں عورت کا درجہ ہائی ہے, مثال کے طور پہ, اور باقی جگہ پہ سیم ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک چور میرے گھر میں آئے گا تو میں نہیں کہوں گا میں مانتا ہوں خواتین کے حقوق میں, آئی بلیو ان ایکول رائٹس. میں نہیں کہوں گا بیوی کو جا کے جھگڑا کرو, میں نہیں کہوں گا بیٹی سے جھگڑا کرو. یہاں اللہ تعالیٰ نے مرد کو زیادہ طاقت دی, مجھے جانا چاہیے. جہاں تک کہ بچوں کا خیال رکھنے کے لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے. جو 9 مہینے ماں اپنے کوکھ میں بچے کو رکھتی ہے, آپ اس کو سونے کا پہاڑ بھی دے دیں گے, وہ ایکول نہیں ہے.
तो दर्जा इस्लाम में माँ को दिया गया है क्योंकि 9 महीने अपने कोख में बच्चे को रखती है, वो दर्जा एकदम हाई है। आप उसको छोड़ के हुक्मरान करेंगे तो पॉसिबल है क्या बच्चे का ध्यान रखें, कंट्री का ध्यान रखेंगे? आपको फिर कंट्री इंपॉर्टेंट है तो बच्चे को छोड़ दे, बच्चे की तरबियत कीजिए। नहीं, वो अगर वो औरत बड़ी होगी, बच्चे बालिग होगी तो क्या? अभी हुक्मरान बनेंगे तो कैमरा के नज़दीक आएंगे ना, इस्माइल देंगे, फिर वो हुक्मरान कोई मर्द से मिलेंगे तो शेक हैंड करेंगे। आप जानते हैं कोई भी खातून, और अफसोस की बात है कि मुस्लिम मुल्क के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा है खवातीन, अफसोस की बात है। हमारी चीफ मिनिस्टर भी हैं एक खातून इस वक्त। चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ जी। बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोनों खातून थे, अभी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। राइट। मैं उस खातून से मेरे कोई गिला शिकवा नहीं, लेकिन क्यों खातून बने? क्या मर्द मर गए उस दुनिया के, उस शहर के, सॉरी उस मुल्क के? क्योंकि आप देखेंगे, देखिए आप मीडिया पे क्या कर रहा है, शेक हैंड कर रहे। अल्लाह के रसूल फरमाते अगर आप नामहरम को छुएंगे, एक खीला सिर में डालना बेहतर है, सिर में खीला ठोकना बेहतर है बनिस्बत नामहरम को छूना। यहाँ तो नहीं, अभी प्रोटोकॉल है तो हैंड शेक करते, हमारे मर्द भी करते। मैं जानता नहीं, अल्लाह आलम हो सकता है, मैं नहीं जानता को एक मर्द को मैं नहीं देखा, खातून तो मिलाती है हाथ, कोई भी कंट्री के हो, गैर मुस्लिम है मुस्लिम, हाथ तो मिलाते ना, हराम है कि नहीं? खीला ठोकने से बेहतर है, खीला ठोकना बेहतर है बनिस्बत नामहरम को छूना, अल्लाह के रसूल की सही हदीस है। वो मर्द भी मिलेंगे, अरे वो प्रेसिडेंट है, वो प्राइम मिनिस्टर, हाथ मिलाएंगे, फोटो निकालेंगे। मैं जब गया था गैम्बिया के प्रेसिडेंट, वो मुझे बहुत चाहते थे तो मैं चीफ गेस्ट था, उनका नेशनल डे था तो मुझे स्टेज पे खड़ा कर दिया, और उसके बाद सडनली सब एम्बेसडर्स स्टेज पे चढ़ गए प्रेसिडेंट से मिलने के लिए। प्रेसिडेंट के पहले मैं राइट के ऊपर हूँ, तो सबसे पहले थी यूएसए की एम्बेसडर खातून थी, आके मुझे हाथ मिलाने गए, मैं बोला सॉरी मैम, यू नो। तो प्रेसिडेंट ने देखा, उसने कहा सॉरी आवर रिलीजन डजंट परमिट अस टू शेक हैंड्स, हमारा दीन हमें इजाज़त नहीं देता हैंड शेक करने। लोग क्या बोलेंगे, नहीं मेरी बीवी नाराज़ होगी, ये गलत जवाब है। अगर बीवी इजाज़त देती शेक हैंड कर सकते नहीं, तो ये जवाब देना कि बीवी नाराज़ होगी मेरे हिसाब से गलत जवाब है। बीवी भी इजाज़त दी तो आप एक मर्द नामहरम औरत को टच भी नहीं कर सकता। इसकी मिसाल है, जब मैं गया था इस्लामाबाद में, एक ऑर्फनेज के लोग, उनके जो मालिक थे बोले, और तुम्हें बच्चों की मोहब्बत में गया, उनके साथ फोटो नहीं, बच्चे हैं ठीक है, उनको हिदायत देंगे। सडनली जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो लड़कियाँ क्या बालिग थे, 15 साल की, 16 साल की, 14 साल की, 13 साल, सब बालिग है। स्टेज के ऊपर आके फट, क्या हो गया ये? मैं फ़ौरन नीचे उतर के, बोला क्या है तो? मुझे मेरे दुनिया क्या कहती छोड़ो, मीडिया क्या कहती छोड़ो, मुझे अल्लाह को जवाब देने का है। इन्होंने मुझे कहा नहीं, बिल्कुल नहीं कहा कि ख़वातीन आने वाली। तो मैं बोला क्या हो रहा है? अरे नहीं वो मेरी बच्चियाँ हैं। वो मालिक कहता है मेरी बच्चियाँ हैं। मैं बोला आपको भी छूना हराम है, बच्ची कहो बेटी कहो कहना जायज़ है, जब तक आपकी बीवी से कोख से जन्म नहीं ली वो आपकी बेटी नहीं है, बोल सकते, छू भी नहीं सकते। वो डर गया। पाकिस्तान में होता है, पाकिस्तान में होता है हुंदो, पाकिस्तान में क्या होता है मुझे लेना देना है नहीं। आप छू भी नहीं सकते उनको, बेटी बोल सकते, क्योंकि वो आपकी नामहरम है। तो ये माशरा बेटी बेटी बोल के सब कुछ करेंगे आप अगर उनका ख्याल रख रहे, आप उनको पैसा दे रहे, तनख्वाह दे रहे, रोटी कपड़ा मकान दे रहे, छू भी नहीं सकते। ये इस्लाम का उसूल है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, वीडियो आप लोगों ने देख ली है और काफ़ी सबक आमोज़ वीडियो थी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक पाकिस्तान के दौरे पर है और आज तकरीबन उनका 7 से 8 दिन हो गए हैं। पहले जो है 2 दिन उन्होंने स्टे किया और फिर उसके बाद जो है 2 दिन उन्होंने कराची में अपने 2 बयानात रिकॉर्ड करवाए। और जब से वो आए हैं तब से मैं समझता हूँ कि उनको बिल्कुल भी रेस्ट करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जो उन्होंने शेड्यूल बनाया हुआ था उसके अलावा भी हर रोज़ एक ना एक प्रोग्राम या इंटरव्यू या इस तरह के इवेंट्स जो है वो तैयार होते हैं और उनकी जो है इंटरव्यूज़ वगैरह ली जाती है। तो मैं समझता हूँ कि पहले तो उनको थोड़े रेस्ट करने का मौका देना चाहिए, फिर उसके बाद जो है इस टॉपिक पर बात करते हैं। आज की जो वीडियो आप लोगों ने देखी, इस पर जो एंकर है वो एक औरत होती है, और जैसा कि आप लोगों ने अगर बयानात सुने होंगे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक रहमतुल्लाह अलैह के, तो उन्होंने पहले भी इस चीज़ से जो है इनकार किया है कि मैं इंडिया में भी जो हूँ औरतों के ज़्यादा करीब नहीं जाता और वहाँ पर
جو ہندو ہے وہ بھی اس بات کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ میرے قریب جو ہے وہ کسی جو ہے لڑکی یا عورت کو قریب نہیں لاتے، اور جہاں بھی مجھے دیکھتے ہیں وہ اس بات کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ ذاکر نائک صاحب یہاں پر ہے تو یہاں پر کسی عورت کا نہیں جانا چاہیے۔ اور اس سے پہلے بھی ایک واقعہ پیش آیا جو کہ کچھ سٹیج پر جو ہے کچھ طلباء کو جو کہ بالغ تھی ان کو لایا گیا، اور ذاکر نائک صاحب بھی جو ہے وہ وہاں پر موجود تھے، تو وہاں پر جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک اس سٹیج سے اتر جاتے ہیں، اور ان کو جو ہے پھر اس بات پر کافی زیادہ جو ہے تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اسٹیج سے کیوں اترے۔ سو اسی پر رد عمل اس پر جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ پہلے بھی یہ کہا تھا کہ میں جو ہوں بالغ جتنی بھی لڑکیاں ہوتی ہے اگر آپ اس کو اپنی بیٹی کہتے ہیں تو اس سے آپ کی وہ بیٹی نہیں بن جاتی، تو میں اس سے دور رہتا ہوں۔ اس کے باوجود بھی آج کی جو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی ہے تو یہ ایک خاتون اینکر نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی انٹرویو لی اور اس سے سوالات کیے، اور اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں تو آپ یہ اچھی طرح نوٹ کریں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس خاتون کے چہرے کو نہیں دیکھتے، اور مسلسل جو ہے نیچے دیکھتے ہوئے وہ یہ جواب دے رہے ہوتے۔ تقریباً یہ 1 گھنٹے سے اوپر کا انٹرویو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا، اور اس میں جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک بالکل بھی اوپر نہیں دیکھتے، اور آپ خود اندازہ کریں کہ جب آپ کا ایک مہمان ہو اور وہ آپ کو ایک چیز سے منع بھی کرے، اس کے باوجود بھی جو ہے آپ ایک کام کرتے ہو، تو یہ میں سمجھتا ہوں کافی زیادہ بری بات ہے، اور اس خاتون کے بجائے کافی زیادہ جو ہے ہمارے ملک میں اس طرح کے مرد حضرات ہیں جو کہ اس سے اچھی انٹرویو کر سکتے تھے، لیکن واللہ عالم کیا مسئلہ ہے۔ یہاں پر ابھی جو ہے ایک خلافت کی بات ہوتی ہے، کچھ خواتین کے حقوق کی بات ہوتی ہے کہ کیا خواتین جو ہے گھر سے باہر کام کر سکتی ہے، تو اس کے جوابات بھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے دیے، اور جواب کچھ یوں تھا کہ اگر ضرورت پڑتی ہے، اتنی ضرورت کہ اس کے بنا دوسرا کوئی چارہ آپ کے ساتھ نہیں رہتا، مثال کے طور پر ایک عورت ہے جس کا شوہر مر جاتا ہے اور وہ جو ہے بیوہ ہو جاتی ہے اور اس کے بچوں کا اور کوئی جو ہے سہارا نہیں ہوتا، تو اس کنڈیشن میں جو ہے ایک عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے، اور گھر سے باہر جو ہے وہ مطلب شریعت کے مطابق اور پردے میں رہ کر اگر وہ ایک کام کرنا چاہی تو اس کی کوئی جو ہے ممانعت نہیں ہے اسلام میں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ جواب دیا، اور اس کے علاوہ جو ہے فلسطین کے حوالے سے سوال کیا کہ ایک حدیث میں ہے کہ پوری دنیا میں جو ہے مسلمانوں کی حکومت آئے گی اور ایک اسلامی شریعت قائم ہوگی، تو اس کے بارے میں جو ہے فلسطین کے بارے میں پوچھا گیا تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیا کہ یہ بات بالکل صحیح ہے، درست ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کی جو ہے خلافت آئے گی، مسلمانوں کی خلافت آئے گی، اور پوری دنیا میں اسلام کا جو ہے نظام ہوگا اور اسلام کی بادشاہت ہوگی، اور وہ اس وقت پھر جو ہے ملکوں میں یہ پاسپورٹ اور یہ شناختی کارڈ وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، یہ باؤنڈریز جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور یقیناً اس میں جو ہے یہ فلسطین اور یہ جو ملک ہے یہ بھی آئیں گے۔ مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا ایک ملک بن جائے گی، اسلامی ملک جو آپ کہہ سکتے ہیں، یہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک مثال دیا۔ سو اس طرح کے اور بھی سوالات ڈاکٹر ذاکر نائک سے ہوئے جن کا بہت اچھی طرح ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جواب دیا، اور یقیناً جب بھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہے وہ جواب دیتے ہیں تو دل مطمئن ہو جاتا ہے، اس طرح جواب اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر لاتا ہے، یہ ہر انسان کو یہ شرف حاصل نہیں ہوتا۔ سو یہ ویڈیو کافی زیادہ جو ہے پیاری ہے، اور ہر ایک ویڈیو ذاکر نائک صاحب کی بہت زیادہ پیاری ہوتی ہے اور بہت زیادہ ہمیں سیکھنے کو اس سے ملتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں کون سا ایسا پارٹ تھا، کون سا ایسا جملہ یا کون سا ایسا مسئلہ تھا جو آپ نے پہلی دفعہ سنا اور پہلی دفعہ دیکھا اور آپ کو کافی زیادہ پسند آیا، وہ آپ لوگ ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں شیئر کر سکتے ہیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔